زبور کی کتاب اور 112 نمبر زبور، اس کا سرنامہ یہ ہے: راست باز آدمی کی مبارک حالی۔ لکھا ہے پہلی آیت سے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ آج ہم کلام مقدس میں سے چند باتوں کو دیکھیں گے۔ جتنے فادرز یہاں پہ ہیں ان کو ایک بار پھر ہیپی فادرز ڈے۔ آج ہم اپنی زندگی میں کلام مقدس میں سے یہ سیکھیں گے کہ ماں اور باپ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے، بلیسنگ ہے۔ یہ خدا نے ایک قیمتی گفٹ ہمیں دیا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ خدا ہمیں اس دنیا میں لاتا ہے اور پھر خدا ہمیں رشتوں میں باندھتا ہے۔ ہمارا پہلا رشتہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو فرزندیاں دختر کا رشتہ ہوتا، بیٹے یا بیٹی کا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ خدا ہمیں نیکسٹ لیول پر لے جاتا ہے اور خدا ہمیں فادر اور مدر کے رشتے میں باندھ دیتا ہے۔ اور جب خدا ہمیں رشتوں میں باندھتا ہے، نعتوں میں باندھتا ہے، تو کیوں نہ ہم اسے جلال دیں، تعظیم کریں، اس کی عزت کریں اور اس کے نام کو مبارک کریں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، کیونکہ یہ پہلا حکم ہے۔ فادر ڈے اور مدر ڈے، کسی نے پوچھا کیا یہ ایونٹ ببلیکل ہے یا بائبل کے مطابق ہے؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ نو سر، یہ بائبل کے مطابق ایونٹ نہیں ہے۔ مدر ڈے اور فادر ڈے، اس کی تعلیم بائبل میں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن ماں اور باپ کی عزت کر، یہ تعلیم بائبل کے اندر موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے یہ بڑا خوبصورت دن بنایا ہے۔ کم از کم سال میں ہمیں ایک بار، ایک لمحہ کے لیے اپنے والدین کی ذمہ داریوں کا احساس تو ہو جاتا ہے۔ ہم شاید کئی سالوں تک ان ذمہ داریوں کو، ان قربانیوں کو، ان ماں باپ کی قربانیوں کو، اس محبت کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہوتی ہے، ہم سال ہر سال سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ جن کے والدین ابھی حیات ہیں۔ یہ وہ پرندے ہیں جنہیں زور سے تھامے تو مر جاتے، اگر نازک رکھے تو یہ اڑ جاتے ہیں۔
خوش نصیب ہیں جن کے والدین ابھی حیات ہیں۔ میں آج بھی اپنے پیرنٹس کو مس کرتا ہوں۔ میں 45 سال کا ہو گیا ہوں اور میں آج بھی اپنے پیرنٹس کو مس کرتا ہوں۔ میری امی میرے ابو بزرگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن میں آج بھی اداس ہوتا ہوں، میں آج بھی یاد کرتا ہوں۔ رشتے بہت سے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا ایسا رشتہ ہے کہ بندے کا نا دل جو ہے نا بیان کرتے ہوئے، مدر ڈے پہ بھی میں نے کہا کہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں ایموشنل نہیں کرنا چاہتا کسی کو، کہ کسی نے بڑا اچھا دن بنایا جس میں ہم ایک باپ کی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کی ذمہ داری کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پیرنٹس، فادرز اکثر کہا جاتا ہے باپ ایک خاموش ہستی ہے، یا سم ٹائم باپ کو بڑا غصے والا سمجھا جاتا ہے کہ باپ کے اندر بڑا غصہ ہے۔ یس، آپ نہیں جانتے باپ کے اندر غصہ نہیں ہے۔ کبھی باپ کے دل کے قریب جا کے دیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دل میں غصہ ہے یا محبت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا غصے والا ہے، خاموش رہتا ہے، کبھی بات نہیں کرتا، کبھی کوئی ہمیں ڈانٹتا نہیں، کوئی روکتا نہیں۔ سو ہر ایک چیز کے اندر خدا نے، لیکن باپ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ باپ مہیا کرتا ہے۔ اگر باپ کا ہاتھ ساتھ نہ ہو، اگر میں یہاں پر کھڑا کروں سب کو، تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا؟ سم ٹائم ہم نے بہت دفعہ غصے میں ہی اپنے پیرنٹس کو کہا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ سب کچھ کیا ہی۔ جب تو روتا تھا تجھے کون اٹھاتا تھا؟ جب تو پڑھنے کے لیے جاتا تھا تیری فیسیں محنت کر کے کون دیتا تھا؟ تیرے لیے گھر سے دور رہ کر، پتہ نہیں پیرنٹس، فادرز کو چیلنجز ہوتے ہیں اپنی اولاد کو ان کی پرورش کرنے کے لیے۔ فادرز کو چیلنجز ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، چوری بھی کرنی پڑتی ہے۔ فادرز کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور پھر بھی ہم اگر گلہ کریں کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے تو دیکھی جا کر۔ پہلی کوالٹی، جو پہلا کردار بائبل مقدس میں ایک باپ کا خوبصورت کردار ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت کریکٹر ہے ایوب۔ اس شخص کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی خوبصورت برکتیں تھیں اس کی زندگی میں، اور جب ہم اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں خاص نظر آتی ہیں، یہ شخص راست باز شخص تھا۔ یہ ایک ایسا باپ تھا جو راست باز باپ تھا۔ اس کی زندگی کی کوالٹی یہ تھی۔ آج جتنے فادرز یہاں پر موجود ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ کوالٹی، یہ کریکٹر، یہ کردار ہماری زندگی کے اندر ہو کہ ہم ایک راست باز باپ ہوں۔ ایوب ایک راست باز اور کامل شخص تھا جو خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس باپ کے اندر یہ کردار ہے، یہ خاصیت ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ راست باز ہے، یہ کامل ہے، یہ خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے۔
یہ ایوب کی زندگی کے اندر یہ گاڈلی فادر، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کے لیے میراث چھوڑتا۔ سب سے پہلی کوالٹی فادر کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ راست باز، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا، خدا کے ساتھ چلنے والا۔ ایوب کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے، یہ ایک مثالی باپ ہے۔ ایوب کے اندر یہ کوالٹی تھی، اس نے اپنے خاندان کو یونائٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر یہ کوالٹی تھی، کلام کے اندر یہ لکھے اس کے بچے سارے بیٹے بیٹیاں اس کے گھر میں آتے تھے۔ آج بہت سے فادرز ایسے ہیں جو دو بچوں کے ساتھ تو زیادہ محبت دکھاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کبھی انہیں پوچھ لیا کبھی نہ پوچھا۔ اور اس فادر کے اندر، ایوب کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ برکت ہے کہ اس نے اپنے خاندان کو یونائٹ کیا ہوا ہے، ایک کیا ہوا ہے۔ اس کے گھر میں سارے بچے آتے تھے، شادی شدہ تھے اور اس کے گھر میں وہ سارے آتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ باپ کی یا ماں کی ایک سے ناراضگی ہے، دو سے ناراضگی ہے، دو کو بڑا پیار کرتا ہے، دو اس کے ساتھ ہیں، دو اس سے علیحدہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یونائٹ کیا ہوا تھا۔ اس بات کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ اس نے یونٹی قائم کی ہوئی تھی۔ آج ہم باپ ہوتے ہوئے یہ کوالٹی اپنی زندگیوں میں پیدا کریں کہ ہم اپنے خاندانوں کو ایک کریں۔ جہاں دراریں ہیں، جہاں مشکلیں ہیں، جہاں رشتوں کے اندر دراریں آ چکی ہیں، باپ نے یا ماں نے دراریں پیدا کر دی۔ آج اس کریکٹر سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس نے کسی قسم کی درار آنے نہیں دی، یہاں تک وہ روحانی طور پر بیدار ہے۔ یہ ایوب روحانی طور پر بیدار باپ ہے اور اسے فکر رہتی تھی کہ میرے بچے اکٹھے ہیں اور کہیں انہوں نے کوئی غلطی نہ کی ہو، انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس سے مذبح بنا دینا، اس سے قربانیاں دینی۔ خدا میرے بچوں کو معاف کر دینا، میں نہیں جانتا انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، میرے بچوں کو خدا تو معاف کر دینا۔ یہ ایسا باپ ہے، یہ ایسا کریکٹر ہے، اس کی زندگی میں، اس کی ساتھ میں خدا بھی موجود ہے، خاندان کے لیے محبت بھی موجود ہے، اور یہ خدا سے بھی پیار کرنے والا اور یہ اپنے خاندان سے بھی پیار کرتا ہے۔ بیلنس، یہ اپنی فیملی کے لیے۔ آج کتنے لوگ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے خدا کی حضوری میں قربانیاں لاتے ہیں۔ یہ اسپیشل گفٹ خدا ہم تجھے دے رہے ہیں کہ میرے بچوں کو بلیس کر۔ ایوب کی زندگی کے اندر یہ خاصیت ہے، اس نے ہر چیز کو کنٹرول کیا۔ خدا نے ماں باپ کو اولاد کی برکت دی ہے۔ ایوب کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے۔ وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانہ کے لیے کاہن بھی ہے۔ ایوب اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے چرواہا بھی ہے۔ ایوب اپنے خاندان کے لیے راہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے۔ اور یہ وہ فادر تھا جس کی آزمائش کرنے کے لیے ابلیس آسمانوں پر خدا کے پاس گیا۔ یہ وہ فادر تھا۔ اولاد چھن بھی گئی تو کیا کہنے لگا؟ آج اس کریکٹر کی خوبیوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں، اس ایکٹ کو لائیں۔
یہ ایک ایسا پرفضل دن ہے جس میں ہمیں خداوند نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ تو آج موقع ہوگا فادرز ڈے پر ہم کلام میں سے سیکھیں گے یائر کی زندگی سے۔ جیرس یائر، لوکا 8واں باب 41ویں اور 42ویں آیت کے اندر یائر جیرس جو ہے یہ ایک عبادت خانے کا سردار ہے، اور نیکودیمس بھی سردار تھا۔ جیرس یہودیوں کے عبادت خانے کا سردار ہے۔ لکھا ہے، اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر، کون جا رہا تھا؟ یسوع جا رہا تھا، لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ کلام مقدس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایک والد کی حیثیت، ایک والد کی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے یا کیسے نبھاتے ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں۔ اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی سے دکھاتے ہیں۔ جو واقعہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، یائر کی بیٹی مر گئی ہے۔ یہ ایک باپ ہے، اس کی بیٹی اس کے سامنے مری پڑی ہے، اور اس کو یاد آیا ہے کہ یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر میں اس شخص کے پاس چلا جاؤں گا تو وہ میری بیٹی کو زندہ کر دے گا۔ اور یائر جو ہے یہ بھاگتا ہوا یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے، اور صرف جاتا نہیں، جا کر یہ یسوع کے قدموں کے نیچے گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میرے ساتھ میرے گھر میں چل، کیونکہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ پیچھے سے کچھ لوگ آئے اور اس کو کہنے لگے، استاد کو تنگ، کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے، ڈاکٹرز نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتی، استاد کو رہنے دے، آج چلتے ہیں اور چل کے جنازے کا بندوبست کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ یائر نے یسوع سے کہا تو میرے ساتھ چل۔ یسوع اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک پیشن، ایک درد، ایک ترس جو اس باپ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کے پاس آیا ہے، منت کر رہا ہے، تصدیق ہو چکی ہے۔ اس باپ کے اندر جو پیشن ہے، جو لو ہے جیرس کی زندگی کے اندر، وہ لو یہ ہے کہ کسی طرح اگر یسوع میری بچے کو چھو لے گا میرا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ نیکودیمس بھی ایک سردار تھا، وہ رات کے وقت یسوع کے پاس آیا تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہ۔ فریسی سردار کاہن جو تھے وہ یسوع مسیح کی تعلیم سے نفرت کرتے تھے، اس لیے نیکودیمس جو سردار تھا، شرع کا عالم تھا، وہ رات کے وقت آیا مجھے کوئی دیکھے نہ۔ اس جیرس کو ہم دیکھتے ہیں، یائر کو دیکھتے ہیں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں عبادت خانے کا سردار ہوں، میرا کیا ہوگا۔ مجھے فریسیوں نے دیکھ لیا کہ میں یسوع کی منت کر رہا ہوں، فریسی تو یسوع کے خلاف ہے، شرع کے عالم تو یسوع کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بھاگا ہوا جاتا ہے اور یسوع کو کہتا ہے آ میرے ساتھ چل۔ اس فادر کو کنسرن ہے، یہ سردار ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، ہی از ویل نون، یہ ویل پرسنالٹی ہے، دولت مند آدمی ہے، اس کے نوکر بھی ہیں،
اس نے اپنی بیوی کو نہیں کہا بل یہ لو کہ تو چلی جا یسوع لے آیا. اس نے اپنے نوکروں سے نہیں کہا کہ تم جاؤ یسوع کو لے کر آؤ. یہ خود بھاگا ہوا جاتا ہے اور جب یسوع آ جاتا ہے تو یسوع مسیح اس مری ہوئی بیٹی کو زندہ کر دیتا ہے. ہاللویا. اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج یسوع کو اپنے گھر میں لے جائیں. آپ کے مرے ہوئے رشتے بحال ہو جائیں گے، آپ کے ٹوٹے ہوئے تعلق بحال ہو جائیں گے. یسوع رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یسوع رشتوں کو مرنے نہیں دیتا. یسوع مسیح میں قدرت ہے، وہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ مرے رشتوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور جائر کی یہی آرزو تھی کہ میری بیٹی زندہ ہو جائے. آج بہت سے بچے گناہ کے اندر مر رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے ہم یسوع سے شفاعت کریں، یسوع کو ہم کہیں، یسوع سے ہم کہیں ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں وزٹ کر، ہمارے رشتوں کو بحال کر دے، ہمارے بچوں کو گناہ سے نکال لے، ہماری زندگی میں وہ برکت خوشحالی واپس لوٹا دے. آج بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے ساتھ یسوع کو لے کر جائیں اور یسوع مسیح کو اپنے گھر کا وزن کریں. کنگ ڈیوڈ، داؤد بادشاہ، ایک بہترین پرستار، خدا کے دل کے موافق. اس نے جب بھی گناہ کیا، غلطی کی، خدا نے اس کو ہر بار معاف کر دیا. اس نے ہر بار معافی مانگی، خدا نے معاف کر دیا. داؤد بادشاہ خدا کا دل پسند بادشاہ تھا، لیکن اس کی فیملی کے اندر ایک پرابلم تھا. اور وہ پرابلم کیا تھا؟ اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ، کیونکہ وہ ہاف سسٹر تھی، سوتیلی بہن تھی، اسے وہ پسند آئی اور اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اور داؤد نے اس بات کا کلام میں لکھا، غصہ تو کیا لیکن اس نے ایکشن نہیں لیا. 2 سال بعد داؤد کے دوسرے بیٹے نے، ابیشلوم نے، جس کی وہ بہن تھی، امنون کو، اپنے بھائی کو مار دیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ امنون کا ایک کزن تھا جو اسے اس برائی کے لیے ابھارتا تھا. سم ٹائم ہمارے رشتے دار، ہمارے فرینڈ ریکویسٹ وہ ابھارتے ہیں کہ تو یہ کام کر سکتا ہے، تیرے لیے مشکل ہی کوئی، تیرے جنا قابل بندہ ہی کوئی، تو یہ کر سکتا ہے، تیرے لیے کون سا مشکل ہے. اور کلام میں لکھا ہے اس کے کزن نے اس کو مشورہ دیا کہ تو بیماری کا بہانہ کر اور اپنی بہن کو گھر بلا اور پھر تو جو چاہے اس کے ساتھ. اور 2 سال بعد جب داؤد نے کوئی ایکشن نہیں لیا، غصہ داؤد کو بہت آیا. 2 سال بعد ابیشلوم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. داؤد ایک کامیاب پرستار، ایک کامیاب بادشاہ، ساری سلطنتیں اس نے فتح کی. جاتی جولیت کو داؤد نے مارا. داؤد کے بارے میں یہ گیت لکھا گیا، جاتی جولیت نے، ساؤل نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا. لیکن داؤد اپنی فیملی میں، ہمیں یہاں پر ایک ناکام فادر، ایک ناکام باپ ہمیں نظر آتا ہے جو اپنے بچوں کے فیصلے درست طریقے سے نہیں کر سکا. اور بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کے لیے غصہ تو کرتے رہتے ہیں
لیکن بچوں کے مسائل کا حل نہیں نکال پاتے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ آتا ہے 1 سال بعد 2 سال بعد خاندانوں میں ایسی دراڑیں پڑتی ہیں، اور یہاں پر موجود ہم سب کا تجربہ ہے کہ ایسی ایسی دراڑیں ہمارے خاندانوں کے اندر ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کوئی مر گیا ہے تو میں نے خاندانوں کو جا کے ان کی صلح کروا کے ان کو میں لایا ہوں۔ میرا یہ تجربہ ہے، میں نے کئی بار کیا کہ جی وہ میرا بڑا بھائی اب نہیں آئے گا، تو میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ بھائی آپ آئیں، میں ان کا پاسٹر بات کروں، تو وہ پھر آئے۔ ایسی دراڑیں ہیں، ہمارا مرنا جینا ختم ہے، اور باپ اس پر غور نہیں کرتے۔ ہمیں ان مسئلوں کے حل کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آخری بات، ہیرود۔ Who is ہیرود؟ ہیرودیس۔ ہیرودیس ایک کرسمس پہ بڑے مزے کا کریکٹر ہوتا ہے ہیرودیس کا، سب سے زیادہ ویل پرسنالٹی ہیرودیس کی دکھائی جاتی ہے۔ ہیرودیس کے بارے میں لکھا ہے متی 14 باب میں کہ سالگرہ ہے، ضیافت ہو رہی ہے، اور اس کی بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ آج بہت سے فادرز اینڈ مدرز شادیوں پہ اپنی بیٹیوں کا ڈانس دیکھتے اور خوش ہوتے۔ ہیرودیس بھی انہی میں سے ایک فادر ہے جو اپنی بیٹی کا ڈانس دیکھ کر خوش ہوگا، اور اس نے ایک وعدہ کر لیا ہے، جو تم مانگے گی میں تجھے انعام میں دوں گا، میرا دل خوش ہے۔ آدھی سلطنت بھی دے دی، اور اس نے ڈانس کیا، اور ڈانس کرنے کے بعد ہیرودیس خوش تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی مانگ تجھے کیا چاہیے؟ کیا کہا اس نے؟ کیا چاہیے مجھے؟ آدھی سلطنت دے دے، ڈالروں کا توڑا دے دے، مجھے ایک ایسے خادم کا سر چاہیے، ایک ایسے نبی کا سر چاہیے جو سچا ہے، جو صادق القول ہے، جو سچائی کی منادی کرتا ہے۔ مجھے اس کا سر دے دے جو خادم ہے، جو نبی ہے، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جس کو خدا نے پیدائش کے وقت سے ہی چنا ہے، اس کا سر مجھے چاہیے۔ اور لکھا ہیرودیس پریشان تھا، ہیرودیس پریشان ہوا، لیکن اگر اب وہ انکار کرے تو اس کی ایگو ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے مجھے کرنا پڑے گا، مجھے اس خادم کا سر کٹوانا پڑے گا۔ اور اس نے کہا کاٹ کر اس کو دے دو، اور کلام میں لکھا ہے کہ تھال میں اسے سجا کر ڈیکوریٹ کر کے لا کر اس کے آگے پیش کر دیا، اور وہ تھال لے کر۔ آج بہت دفعہ غلطی ہمارے پیرنٹس کی ہوتی ہے، سوری بچوں کی ہوتی ہے۔ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ بچوں کی۔ تو گردن کس کی اتارے جا کے؟ خادم کی۔ غلط کس کو ہم کہیں؟ خادم کو۔ میں نے پچھلے سالوں ایک جنگ لڑی، آج چرچ میں ایک فیملی ہوتی تھی، میں نے جنگ لڑی ان کی خاطر، مجھے بہت کچھ سننے ملی، آخر میں میری گردن اترنے لگی۔ میں نے ان کی عزت بچائی۔ اس وقت انہوں نے کہا آپ ہمارے روحانی باپ، میں نے باپ ہونے کا کردار ادا کیا، لیکن بعد میں وہ تلوار میری گردن پر، جیسے یوحنا کی گردن پر
بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے، ہم خادموں کو غلط کہتے ہیں۔ ہمارے بچے آ کر غلط انفارمیشن ہمیں خادموں کے بارے میں دیتے ہیں، فلاں خادم نے آج یہ کہا، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے ٹی وی پہ یہ کہہ دیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں کل رات اپنی وائف کو بتا رہا تھا کہ میں جس چرچ میں نے خدمت کرنا سیکھی، ایک ٹائم آیا مجھے وہ چرچ چھوڑنا پڑا، تو میرے ماں باپ نے پتہ کیا کہا، اگر تم جانا ہے تھے جا، نہیں جانا تھے نہ جا، ایسی ایسے چرچ۔ انہوں نے کہا تو جدھر مرضی جا، ہم تیرے پیچھے نہیں لگیں گے، ہم خادم کے پیچھے جائیں گے۔ میرے پیرنٹس کو پتا تھا میری غلطی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خادم کا ساتھ دیا۔ میں اس بات کے لیے بھی اپنے والدین، ہمارا بیک گراؤنڈ کیتھولک ہے، اور اسی چرچ میں میرے ماں باپ نے بپتسمہ بھی دیا، خداوند کو قبول بھی کیا، میں نے بھی وہی سے نجات پائی۔ اور سب ٹائم ہم اس طرح اپنے بچوں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ ہیرودیس نے خادم پر غور نہیں کیا کہ یہ خادم کیسا ہے، یہ خادم جھوٹا ہے سچا ہے، یہ کیسا خادم ہے۔ پورا اسرائیل جانتا تھا یوحنا کیسا خادم ہے، آج ہم بھی جانتے ہیں کہ یوحنا کیسا خادم ہے۔ اور اس نے اپنی اس انا کو، اپنی اس ایگو کو آگے رکھتے ہوئے اس سے اس کا سر کٹوا دیا۔ آج ہم بہت سی باتوں پر خادموں کے سر کی طرف بھاگتے ہیں، خادموں کو غلط کہتے ہیں، لیکن عزیزوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خادم اور خدا کا مسئلہ ہے۔ خادم جہاں کمزور ہے، غلط ہے، خدا خادم سے ضرور پوچھے گا، لیکن اگر کسی انسان نے خادم کی عدالت کرنی چاہی تو خدا اسے ضرور پوچھے۔ ہم نے یہ ذمہ داری لینی ہے، ہم خادموں کو خادموں کا رتبہ دیں، ہم خادموں کی رسپیکٹ کریں۔ اس وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم لیٹ ہیں تھوڑا، یہ ذمہ داریاں آج ان کریکٹرز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم غور کریں کہ ہم نے کیسا فادر بننا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کی پرورش کرنی ہے۔ ایک فادر کی اور مدر کی بڑی آرزو ہوتی ہے، جب چھوٹا بیبی ہوتا ہے نا تو بہت دفعہ ہم اس پہ دعا کرواتے ہیں کہ یہ کیا بن جائے، کیا بن جائے، فادر بن جائے۔ میرے چاچو مجھے کہا کرتے تھے تجھے فادر بنانا۔ جس دن میری گریجویشن تھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا میرے چاچو نے مجھے پالا ہے، تو وہ مجھے سینے لگا کے رو رہے تھے کہ کہتے یار میری بڑی آرزو تھی تو فادر بنتا، تو فادر ہی بن گیا۔ جس دن زینو پیدا ہوا تو ہم لاہور جب گئے تو میں نے جا کے اپنے چاچو سے کہا، انہوں نے ابو جی کہتا تھا، میں کہ لو ابو جی میں اج فادر بھی بن گیا۔ میں کہا دیکھ لو میرے کو سرٹیفکیٹ بھی ہے، میں ہوں پادری بھی ہوں تو میں ہوں فادر بھی ہوں۔ وہ بڑے خوش تھے۔ سو جب چھوٹا بیبی ہوتا ہے ہم اس پہ دعائیں کرواتے ہیں، یہ پاسٹر بنے، یہ خادم بنے۔ لیکن جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں یار چھوڑ تو اچھی کوئی جاب ڈھونڈ، خدمت میں کیا پڑھا ہے، چرچ میں کیا پڑھا ہے، تو جاب پہ جا، پیسے کما،
9 کلام میں لکھا ہے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور پاک روح کی رہنمائی کو مانگیں۔